السلام علیکم ناظرین، تقریر دل پذیر کے پارٹ 23 میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صحت و مرض عالم اور اس کے اسباب۔ ناظرین، آج کے اس موضوع میں جیسا کہ اس ٹاپک کی ہیڈنگ سے یہ واضح ہے کہ صحت و مرض عالم، یعنی جس طرح کہ انسانوں میں کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس کائنات میں بھی کوئی ایک بگاڑ آتا ہے جسے ہم اس کائنات کا مرض کہہ سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے آ سکتا ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے حضرت کچھ مثالیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے انسانی جسم کی مثال کو سمجھیں، پھر اس کو ہم لاگو کریں گے اس عالم کے اوپر، یعنی اس کائنات کے اوپر۔ یعنی جیسے ایک جسم میں بگاڑ آتا ہے، اسی طرح ایک اس کائنات میں بھی بگاڑ آتا ہے، اور جیسے اس ہمارے جسم کے اندر ایک توازن برقرار ہے، اسی طرح کائنات کے اندر بھی ایک توازن برقرار ہے۔ اور یہ توازن کا برقرار ہونا اور کسی مرض کا آنا، دونوں اس کے اجزاء کی ترتیب کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت آگے مثال دیتے ہیں، سب سے پہلے وہ انسانی جسم کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے انسانی جسم بنا ہوا ہے ہوا، مٹی اور پانی اور آگ سے، ان کا مرکب ہے، یعنی ان ساری چیزوں کی ایک مناسب مقدار سے یہ جسم بنا ہوا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کی زیادتی یا کمی ہو جائے تو یہ جسم مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کائنات بے شمار اجسام سے مل کر بنی ہے، اس کے بہت سارے اجزاء ہیں، اتنے زیادہ اجزاء ہیں کہ ہمیں ان کا علم بھی نہیں ہے۔ اب کائنات میں جو رنگینی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ساری اس کے جتنے اجزاء ہیں وہ ان کا مظہر ہے، ان کا جو مجموعہ ہے، ان کی جو مجموعی تاثیرات ہیں، ان سب کے اثرات سے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اگر اس کے اجزاء کے اندر کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی چیز زیادہ ہو جائے، کوئی چیز کم ہو جائے یا اپنی شکل تبدیل کر لے، تو وہ پھر کائنات میں بھی اپنا اظہار کرتی ہے یہ تبدیلی۔ اس تبدیلی کو ہم اس کائنات کے اس حصے کا مرض بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں جناب من عرض یہ ہے کہ تمام عالم بھی مثل بنی آدم اور حیوانات و نباتات کے اشیاء مختلف التاثیر سے مرکب ہے، بلکہ کثرت اجزائے عالم بقدر عالم کی بڑائی کے بدرجہ غایت ہیں۔ چنانچہ من جملہ اجزاء بعض کی طرف اشارہ بھی کیا گیا، سو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جب عالم بہت ہی مختلف قسموں کی موجودات سے مرکب ہوا اور ہر قسم کی مختلف تاثیر ہوئی تو بے شک ایک دوسرے کا دشمن ذاتی اور مخالف اصلی ہوگا اور اس کے ہونے کا روادار نہ ہوگا، اور جب ذرا بھی ایک کو غلبہ ہوگا تو تمام عالم کے مزاج میں ایک فساد آ جائے گا، یعنی وہ کیفیت متوسطہ جو پہلے اس جزء کے غلبے کے تھی وہ زائل ہو جائے گی، اور جب وہ کیفیت باقی نہ رہی اور اعتدال فراخ جاتا رہا تو یوں سمجھو کہ بسبب تمام عالم کے ایک فرض ہوگا۔ جیسا کہ بنی آدم میں بنسبت کیفیت طبعی کے اگر کسی کا اربع عناصر میں سے غلبہ ہوتا ہے تو اس کو مرض کہتے ہیں۔ چنانچہ بخار اربع عناصر میں سے آگ کے غلبے کا اثر ہوتا ہے، اور فالج زکام اور اکثر درد پانی کے غلبے کا ثمرہ ہوتا ہے، اور خارش وغیرہ خاک کے غلبے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور ورم اور بعض درد ہوا کی زیادتی کے سبب پیدا ہوتے ہیں۔ اسی واسطے ان کے علاجوں میں ان دواؤں کو استعمال میں لایا کرتے ہیں جن کی تاثیریں اس خلط کی تاثیر کے مخالف ہوں جس کے سبب مرض پیدا ہوا ہو۔ اب ناظرین کے لیے یہ عرض کر دیتے ہیں کہ یہ جو اصطلاحات یہاں پہ امراض کی حضرت نے بیان کی ہیں یہ پرانے اطباء کے لحاظ سے ہیں، یہ جدید میڈیکل سائنس کی جو اصطلاحات ہیں ان کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت جو فلسفہ اور طب کا جو معیار تھا مرض کو دیکھنے کا یہ اس کے مطابق ہے، یہ وہ زاویہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جس زاویے سے حضرت دیکھ رہے ہیں اس کو اسی زاویے سے ہم دیکھیں تو یہ بات ان کی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ پرانے لوگ جو تھے اطباء تھے، طب میں جو میڈیکل سائنس اس وقت تھی آج سے 100-150 سال پہلے، وہ جو اصطلاحات استعمال کرتے تھے وہ آگ، ہوا، پانی، مٹی کے مطابق ہوتی تھی۔ ان کے نزدیک جو بنیادی اجزاء تھے وہ یہی تھے، جبکہ جدید میڈیکل سائنس جو ہے وہ ایٹم، مالیکیولز اور ان چیزوں کے لحاظ سے دیکھتی ہے۔ البتہ
ان کی تشریحات بھی ان کے مطابق اگر دیکھیں تو کچھ غلط نہیں ہوگی، لیکن چیز کو دیکھنے کا زاویہ ذرا مشکل ہو جائے گا، مطلب تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا، مشکل نہیں لیکن مختلف ہو جاتا ہے۔ البتہ رزلٹ اگر ہم جدید طب کے لحاظ سے بھی دیکھیں تب بھی سیم ہی نکلے گا۔ تو اطباء کے نزدیک 4 اخلاط ہیں جو جسم کے اندر رہتی ہیں، 4 مادے ہیں، اس میں ایک جیسے کہ اگلے پیرے میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں جیسے آدمی اربع عناصر کے غلبے کے سبب 4 خلطوں میں سے کسی خلط میں، سودا میں یا صفرا میں، خون میں یا بلغم میں فساد آ جاتا ہے، ایسے ہی عجب نہیں کہ اجزائے عالم میں سے بھی کسی کی تاثیر کے غلبے کے باعث عالم کے مزاج میں کچھ فساد نمایاں ہو۔ تو یہ 4 جو خلطیں حضرت نے بیان کی ہیں، سودا یعنی مسکولر سکریشنز ہیں، صفرا یعنی لیور کی سکریشن ہے، خون آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں، بلغم یہ بھی خون کے کچھ وائٹ بلڈ سیلز سے بنائی ہوئی قوت مدافعت کی ایک رطوبت ہے کہ ان 4 خلطوں کے تحت جو ہے نا وہ اس وقت امراض کو دیکھا جاتا تھا۔ تو حضرت کے مطابق کہ اگر ان 4 خلطوں کا ایک اعتدال جسم کے اندر برقرار ہے تو صحت برقرار رہتی ہے، جب ان 4 خلطوں کے اندر کہیں کمی یا زیادتی آ جائے تو کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے اسی اصول کو ہم ایک عالم کے اوپر یعنی اس کائنات کے اوپر بھی ہم لاگو کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جس طرح ان 4 اجزاء کے اندر کمی بیشی کی وجہ سے ہمارے جسم میں مرض آ جاتا ہے، تو کائنات کے جو اجزاء ہیں ان کے اندر بھی اگر کمی بیشی ہوگی تو ان کے اندر کائنات کے اندر بھی کوئی مرض آ جائے گا، تو کوئی نہ کوئی فساد نمایاں ہوگا۔ فرماتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہو تو کچھ دور نہیں، یعنی ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی زیادہ اخلاط پائی جائیں اس کائنات میں، اور ہو سکتا ہے کائنات کے امراض ہمارے جسم کے امراض سے بھی زیادہ ہوں، کیونکہ آدمی کا بدن کل 4 چیزوں سے مرکب ہے، پھر ان 4 ہی مغلوب ہونے سے ہزاروں طرح کے مرض پیدا ہوتے ہیں۔ عالم تو بے شمار چیزوں سے مرکب ہے، ان کے غالب مغلوب ہونے سے تو لکھ چند زیادہ قسم کے مرض پیدا ہونے چاہیے۔ ما ہاذا یعنی اس کے ساتھ ہی انسان کی ترکیب کے یہ کیفیت ہے کہ ان 4 چیزوں کو باہم خلط ملط کر کے اول ایک کر لیا ہے، پھر سارے اعضاء کو سر سے لے کر پاؤں تک ایک شے سے بنایا ہے، تو اس سبب سے سارے بدن کا اثر اوقات ایسا حال رہتا ہے۔ ہاں اگر کبھی خارج سے یعنی غذا کی یا آب و ہوا کی خرابی کے سبب یا انقلاب موسم کے باعث ایک کو دوسرے پر غلبہ ہو گیا تو ہو گیا، بخلاف عالم کے اجزاء کے کہ اس کی ترکیب گویا اس قسم کے سمجھنی چاہیے کہ سر تو خاک کا ہوا اور سینہ پانی کا اور پیٹ ہوا کا اور پاؤں آگ کے، یا برعکس، تو اس صورت میں سر سینے کا دشمن ہوگا اور سر پیٹ کا اور پیٹ پاؤں کا۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر ایک شے اپنی جگہ پر ہے اور ما ہاذا ایک دوسرے سے متصل ہے۔ یہ نہیں کہ زمین میں اور سمندر میں اور ہوا میں کچھ فاصلہ ہو۔ اسی طرح اوپر تک ان لوگوں کے نزدیک جو آسمان کے قائل ہیں ایک سلسلہ متصل معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ تو اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اجزاء ہیں ان میں اکثر و بیشتر اجزاء ایسے ہیں اس کائنات میں جو ایک دوسرے کے الٹ ہیں، جیسا کہ پانی اور آگ، پانی اور ہوا، اب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتے، یہ علیحدہ علیحدہ ہی رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یعنی اگر کہیں آگ لگی ہو تو اس کو پانی سے بجھا سکتے ہیں، اگر کہیں پانی پڑا ہوا ہے تو اس کو حرارت زیادہ دے دی جائے تو اس کو ہوا میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو بھاپ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اگرچہ علیحدہ علیحدہ موجود ہے۔ اسی طرح خاک ہے، مٹی ہے، وہ بھی علیحدہ سے موجود ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا پوائنٹ بھی ہمیں ملے گا کہ جہاں پر ایک جز اگر ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر پانی کہیں پر ہے، جہاں پانی ختم ہو رہا ہے وہاں ہوا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح مٹی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پانی شروع ہو جاتا ہے۔ تو کائنات کے اندر جتنے بھی اجزاء ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ آ جائے کہ ہم کہیں کہ جی یہاں پر اس سے آگے ایک جز سے دوسرے جز میں جانے کے لیے ہمیں اتنا فاصلہ طے کرنا پڑا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر بہت سے اجزاء ہیں اور تمام اجزاء جو ہیں
وہ ہمارے نزدیک ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز بھی ہوتے ہیں، اگرچہ ایک دوسرے کے ساتھ مخالف بھی ہوں، یعنی ایک دوسرے سے اختلاف بھی رکھتے ہوں، ان کا مزاج بھی آپس میں نہیں ملتا لیکن پھر بھی اکٹھے رہتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کا مجموعہ اس کائنات کے اعتدال پر جا کر نکلتا ہے۔ الغرض اجزائے عالم کے باہم اختلاف کے باعث بلحاظ اتصال مذکور کے لازم ہے کہ اگر ایک کو حرکت ہو اور اس حرکت میں ایک دوسرے سے ٹکرائے اور گرے یا ایک دوسرے کی جگہ پر آ جائے تو بے شک ایک جز کو دوسرے جز سے اس ضرر سے جو فقط اتصال کے باعث پیدا ہوتا تھا علاوہ اور ضرر پیدا ہوگا اور تمام مجموعے کی کیفیت بدل جائے گی، اور ایسا حال ہو جائے گا کہ کسی آدمی کا سر فقط آگ کا اور ہاتھ فقط پانی کے ہوں مثلاً، اور وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر سر پر لے جائے تو بے شک اس صورت میں علاوہ اس کے جو پہلے سے بسبب اتصال بدنی کے سر کو ہاتھ کی برودت کا اثر پہنچتا تھا اور ہاتھ کو سر کی گرمی کا ایک اور بھی اثر اور ضرر ایک دوسرے سے ہوگا، سو بائینہ یہی قصہ اس عالم میں نظر آ رہا ہے۔ جب ہواؤں کو حرکت ہوتی ہے اور آندھی چلتی ہے تو خاک کہیں کی کہیں اڑتی پھرتی ہے، اور سمندر کی طغیانی اور جوش کا حال جو وقت شدت ہوا کے ہوتا ہے جہاز پر سوار ہونے والوں سے سب نے سنا ہوگا۔ اس پیراگراف کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں جتنے اجزاء ہمارے بدن میں پائے جاتے ہیں اور اسی طرح کائنات میں پائے جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اکٹھے رہتے ہیں اور اپنا اپنا کام کرتے ہیں اس کائنات کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک اپنا توازن کھو دیتا ہے تو اس کا پھر دوسرے کے اوپر اثر بھی نظر آتا ہے۔ اس کی آخر میں حضرت نے مثال دی ہے جس کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ طغیانی میں جوش مارتا پھرتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس کو اس جوش دلانے والی کوئی کہیں نہ کہیں سے ہوا یا کوئی نہ کوئی کشش آ جاتی ہے جو اس کو جوش دلاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جوش میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہوا جو ہے اس پانی کو اٹھا کے طوفان کی شکل میں بادلوں کے اوپر کے ذریعے اٹھا کر ان بادلوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتی ہے، حالانکہ پانی کا مقام وہ سمندر اور دریا ہے، لیکن ہوا جو ہے اس کے اوپر اثر انداز اس طرح ہوتی ہے کہ وہاں سے بخارات اٹھا کر ان کو پہاڑوں پہ لے جا کر وہاں برسات دیتی ہے۔ اب اس طرح پانی جو ہے وہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے۔ اب کہنے کو یہ پانی کی خاصیت کے اندر بگاڑ ہے، لیکن ہوا اس کے اوپر اس طرح اثر انداز ہو رہی ہے کہ اس کے اثر کو کہیں اور بھی پہنچا رہی ہے۔ تو بظاہر ہم یہ کہیں گے، بظاہر جو ہمیں لگ رہا ہے وہ یہ کہ پانی کے اندر کوئی بگاڑ آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کائنات کے حسن کو سنوارنے کے لیے یہ معاملہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی ایسی حکمت ہوتی ہے جس سے قدرتی یہ جو ماحول ہے ہمارا وہ برقرار رہے۔ تو کائنات کے اندر جتنے بھی اجزاء ہیں وہ ایک دوسرے سے متصل بھی ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر کو ضرر بھی پہنچاتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں، جو ہمیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کائنات کے اس بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے کہیں کوئی طوفان آ جاتا ہے، اگرچہ انسانوں کو جانوروں کو اس طوفان کا نقصان نظر آتا ہو سکتا ہے بہت ساروں کو اس کا جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آندھی طوفان اپنے جس موسم میں آتا ہے وہ اس موسم میں اس خطے کی زمین کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو کائنات کا جو نظام ہے وہ اس طرح چل رہا ہے کہ اس پورے نظام کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے چل رہا ہے۔ اس میں کئی دفعہ بہت سارے لوگوں کو قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہی چیز بعض اوقات فائدہ مند ہو جاتی ہے کہ جب بارش آتی ہے تو فصلیں اگتی ہیں، پھل آتے ہیں، اور یہی چیز کئی دفعہ زحمت بھی ہو جاتی ہے، زحمت اس سینس میں کہ اتنی زیادہ آ جائے کہ سب کچھ بہا کر لے جائے۔ الغرض ان حرکات کے باعث کہیے یا کسی اور سبب سے عالم کے اکثر اجزاء میں ایک طرح کا فساد اور خرابی اکثر اوقات نظر آتی ہے۔ آب و ہوا کا فساد اور ان سے امراض کا اور دباؤ اور وباؤں کا پیدا ہونا تو سبھی جانتے ہیں۔ باقی زمین کا یہ حال ہے کہ بعض زمینوں میں بہت پیدا ہوتا ہے اور بعض زمینوں میں کم، ماحازہ ایک ہی زمین سے ایک عرصے تک بہت پیداوار ہوتی ہے اور پھر اتنی نہیں ہوتی۔ ہر چند سب سامان
नशोनुमा के मसलन ज़मीन का हलियाना और खाद देना और पानी का सींचना एक साल में करार वाकई पाए जाते हैं और दूसरे साल में निस्बत उसके कम। मगर बाएं हमा बसा औकात पैदावार बरखिलाफ़ सामान होती है, यानी नुकसान हो जाता है। खेती वाले सब जगह मौजूद हैं, अगर किसी को शक हो तो पूछ लीजिए। माहाजा हम देखते हैं कि एक साल में दरख्त समरदार खूब बार आवर होते हैं और कभी नहीं होते, बल्कि एक ही बाग में एक दरख्त खूब फलता है और कम। ये सब सूरतें अक़ल के नज़दीक ज़मीन के मिजाज में फ़साद आ जाने के बायस पैदा होती हैं। उधर देखिए कि कभी बरसात खूब होती है और कभी नहीं होती, यूं ही साल का साल बल्कि चंद चंद साल खुश्क साली में गुजर जाते हैं। और फिर कभी ओले पड़ते हैं और पड़ते भी हैं तो कभी बड़े बड़े, कभी छोटे, कभी कम, कभी ज़्यादा। इधर कभी बर्फ़ गिरती है और बहुत सी ख़राबियाँ कर जाती है, कभी दुमदार सितारे नज़र आते हैं, कभी चाँद सूरज गह जाते हैं, यानी चाँद ग्रहण लग जाता है। सो बर्फ़ का गिरना एक तो कुर्रा नारी यानी आग के तबके की जो हवा से ऊपर बताते हैं ख़राबी पर दलालत करता है। बाकी चाँद गहन तो बिला इत्तफ़ाक़ इसे कहते हैं कि चाँद में नूर ना रहे। सो ये तो चाँद के हक़ में एक नुकसान और फ़साद हुआ, और उन चीज़ों के हक़ में भी जो उससे मुनव्वर होती हैं, क्योंकि जिन चीज़ों की इस्लाह नूर से होती थी वो सब उस वक्त ख़राब हो जाएंगी या ख़राब होने के करीब हो जाएंगी, और जो बातें कि नूर से पैदा होती थी चुनाचे कुछ कुछ ऊपर मज़कूर हो चुका है वो सब उस वक्त मसदूद हो जाएंगी। और सूरज गहन में अगरचे हुक्मा के ख़्याल के मुवाफ़िक आफ़ताब से नूर ज़ाइल नहीं हो जाता, फ़कत चाँद की ओट में आ जाता है, यानी चाँद के पीछे सूरज छुप जाता है। मगर और चीज़ें तो उस वक्त उसकी गर्मी के फैज़ और फैज़ों से महरूम रह जाती हैं। हज़रत फरमाते हैं कि जब चाँद ग्रहण लग जाएगा तो जहाँ जहाँ चाँद का साया पड़ेगा वहाँ वहाँ उस सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। अब इसमें उन चीज़ों को तो फ़ायदा होगा कि जो जिनको अंधेरे की ज़रूरत है उनको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन जिनको रोशनी की ज़रूरत होती है उनको नुकसान हो जाता है। तो ये कुदरत का एक करिश्मा है कि बाज़ को उसमें फ़ायदा हो रहा है और बाज़ को उसमें नुकसान हो रहा है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ हमेशा नुकसानदेह होती है, ना ये कह सकते हैं कि ये हमेशा फ़ायदा मंद है। तो जो जिन चीज़ों के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है वो रोशनी में बेहतर होंगी, और चाँद ग्रहण में वो उनको नुकसान होगा क्योंकि रोशनी नहीं मिल रही। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अंधेरे की ज़रूरत होती है तो उनको चाँद ग्रहण के अंदर फ़ायदा हो जाएगा। ये कुदरत का करिश्मा है कि दोनों तरफ बैलेंस रखा हुआ है। इन सब तग़य्युरात में से जो बात मुवाफ़िक़ मिज़ाज आलम के करार दी जाए उसे तो सेहत कह लो, बाकी सब मर्ज़ ही गिने जाएंगे। लेकिन अक़ल के नज़दीक वो तग़य्युरात कि जिनसे किसी जुज़ को अज्ज़ाए आलम से ज़रर पहुँचे या आलम के कमाल के ख़िलाफ़ मालूम हो, जैसे चाँद ग्रहण सूरज ग्रहण के बनिस्बत तमाम आलम के बमंज़िला आशोब चशम या रतबंदी के है, मर्ज़ होने चाहिए। चुनाचे ज़ाहिर है, सो इस लिहाज से हम कहते हैं कि आबो हवा का ऐसा तग़य्युर कि जिससे वबा फैले और बनी आदम को जो मिन जुमला अज्ज़ाए आलम है ज़रर पहुँचे, और खुश्क साली और ओलों की बारिश वगैरह इसी किस्म की चीज़ें अमराज़ आलम में से हैं। अब हज़रत फरमाते हैं कि जैसे जिस्म के अंदर किसी खिल्त के कमी या ज़्यादती की वजह से कोई तग़य्युर आता है तो उसको हम मर्ज़ कहते हैं। तो जब हमारे नज़दीक इस कायनात में कहीं फ़र्ज़ कर लो ओलों की ज़्यादा बारिश हो गई है, कहीं सूरज ग्रहण आ गया है, या कहीं कोई ऐसी तब्दीली आ गई है कि जो आम रूटीन में नहीं आती, या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना ये उस वक्त आएंगी कि जब कहीं पे एतदाल जो है वो थोड़ा सा बिगड़ेगा, एतदाल अपनी हालत को बदलेगा किसी भी चीज़ का जो कायनात के अंदर जुज़ पाए जाते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं इसको हम अगर यूँ कहें कि ये कायनात का मर्ज़ है तो हम कह सकते हैं। जैसे जिस्म के अंदर कोई चीज़ तब्दील हो रही होती है, कोई कोई खिलत अगर तब्दील होगी, कोई कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो तब्दीली आएगी उसको हम मर्ज़ कहते हैं। तो कायनात के अंदर जो जुज़ पाए जाते हैं जब उनके अंदर कोई तब्दीली आएगी तो उस तब्दीली का नाम हम मर्ज़ रख लेते हैं। जैसे कि फोड़ा फिंसी आशोब चशम वगैरह, जिनसे बाज़ आज़ाए बनी आदम को ज़रर पहुँचता है या उसकी खूबी में कुछ फ़र्क आ जाता है, बनी आदम के मर्ज़ गिने जाते हैं।
مگر جیسے ہمارے تمہارے بدن کے پھوڑا پھنسی وغیرہ امراض ظاہری ہیں اور اس کے مقابلے میں درد خفقان یعنی دل کا تیز تیز دھڑکنا وغیرہ امراض باطنی ہیں، ایسے ہی عالم کے امراض مذکورہ کے مقابلے میں جو بنسبت تمام عالم کے امراض ظاہری ہیں اس کم ترین کو امراض باطنی بھی نظر آتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اکثر بنی آدم کے اخلاق کا بد ہونا اور افعال ناپسندیدہ کا سرزد ہونا۔ الغرض عالم کے لیے یہی امراض ضرر ہیں، لیکن ہمیں اس کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکتی۔ مرض کی خبر مریض ہی کو ہوتی ہے، خاص کر مرض پنہانی کی، اور وہ بھی ایسا ہو کہ کسی اور کو کبھی نہ ہوا ہو، سو اپنے امراض کی خبر پوری عالم کی روح کو ہوگی۔ اب یہاں پر حضرت نے آ کر ایک بحث اور چھیڑ دی ہے، وہ ہے روح کیا ہے۔ اب اس کو ہم اگلے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ البتہ یہاں تک جو انہوں نے بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے جو تغیر ہمیں نظر آ رہا ہے، تو جو تبدیلی ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہے ہم اس کو مرض کہہ دیتے ہیں۔ اب بظاہر جو ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ہمارے لیے چلو تکلیف دہ ہے یا کوئی روٹین سے ایک ہٹا ہوا کوئی عمل ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ظاہری طور پر ایک مرض ہے۔ تو ظاہری طور پر تو مرض ہوگا، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، اس کائنات کے اندر کوئی اسٹیبلٹی لانے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی وہ عمل ہو رہا ہو۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک حکمت بھی ہوگی، یا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک اور وجہ موجود ہوگی، جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مرض پنہانی ہے۔ یعنی کہ جیسے ہمارے جسم کے اندر دو قسم کے امراض ہیں، ایک وہ امراض ہیں جو ظاہری ہیں جنہیں ہم پھوڑا پھنسی، درد خفقان وغیرہ یا کسی ایسی علامت کہ جو ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے اور ظاہر ہو رہی ہے، لیکن ایک کچھ امراض ہوتے ہیں جو باطنی ہوتے ہیں، ان کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے، یعنی اخلاق کا بد ہونا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ جتنے بھی گناہ کرنے والے جو اعمال ہیں، اخلاق ہیں، وہ سارے ہمارے امراض باطنی ہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو امراض باطنی ہیں نا، ان کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو کائنات ہے، کائنات کے اندر بھی جو بظاہر ہمیں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں وہ اس کے امراض ظاہری ہیں۔ اسی طرح کائنات کے اندر بھی کچھ ایسے امراض بھی ہوں گے کہ اس کے باطنی امراض کہلائیں گے۔ اب اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہم روح کی بحث چھیڑتے ہیں، اور پھر حضرت فرماتے ہیں آخر میں کہ یہ جو ظاہری امراض ہیں ان کے اثرات کا تو چلو دوسرے لوگوں کو مشاہدہ ہو جاتا ہے، البتہ جو باطنی امراض ہیں ان کا جو اثر ہے اور ان کا جو اظہار ہے وہ انسان کو خود ہی اس کی روح کو معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ کیسے معلوم ہوتا ہے وہ ہم آگے بحث کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ جس کو ہو رہا ہوتا ہے، جس مریض کو، وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ تو باطنی مرض کے اندر جو شخص مبتلا ہوگا اس کا اسی کو پتہ ہوگا